اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کیسے بنے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو لازمی دیکھ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو عبادت الہی میں قلبی سکون ملتا تھا، اسی لیے آپ زیادہ تر اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے مرشد حضرت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو طے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس روزہ کو تیسرے روز مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے مرشد کی ہدایت پر عمل کرنے کی غرض سے غزنی برج کے نیچے واقع ایک حجرہ میں طے کا روزہ رکھنے اور عبادت الہی کرنے کے لیے تشریف فرما ہو گئے۔ اس روزہ کی حالت میں غیب سے جو کچھ ملے اس سے افطاری کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور 3 روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو مغرب سے پہلے ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور چند روٹیاں لایا۔ اس نے وہ روٹیاں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ غیب سے آئی ہیں، ان سے روزہ افطار کر لیا جائے۔ جب آپ نے روزہ افطار کر لیا تو وہ شخص واپس چلا گیا۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آپ کا دل متلایا، جو کچھ آپ نے کھا لیا تھا قے کے ذریعے نکل گیا اور آپ کا پاک معدہ بالکل صاف ہو گیا۔ آپ نے اپنے مرشد پاک حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے صورتحال کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، مسعود، تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے 3 دن کے بعد جو روزہ افطار کیا وہ ایک شرابی کا لایا ہوا کھانا تھا۔ یہ تم پر اللہ تعالی جل شانہ کا خصوصی فضل و کرم تھا کہ وہ کھانا تمہارے معدے میں نہ ٹھہر سکا۔ اب جاؤ اور دوبارہ طے کا روزہ رکھو، لیکن یاد رکھو اس مرتبہ کسی انسان کے لائے ہوئے کھانے کی طرف دھیان نہ دینا، بلکہ پردہ غیب سے جو کچھ تمہیں مل جائے اسی سے افطاری کر لیں۔ چنانچہ آپ نے پھر 3 دن کے لیے روزہ رکھا، مگر تیسرے دن افطاری کے وقت کوئی بھی چیز آپ کو افطاری کے لیے میسر نہ آئی۔ اسی طرح 6 دن گزر گئے، افطاری کے لیے کوئی بھی چیز آپ تک نہ پہنچ۔ پے در پہ روزے رکھنے کے باعث آپ کے جسم میں نکاہت آ گئی۔ اب بھوک اور پیاس کی شدت آپ سے برداشت کرنی بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ 6 دن کچھ بھی کھائے پیے بغیر گزر چکے تھے، حتیٰ کہ 6ٹھے دن ایک پہر رات بھی گزر گئی، مگر کہیں سے بھی کچھ کھانے کے لیے نہ آیا۔ شدید نکاہت اور بھوک کی شدت کے غلبہ سے اپنا دست مبارک زمین کی طرف بڑھایا اور زمین سے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ بے اختیاری کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ تو کر لیا، مگر جیسے کنکریاں منہ میں رکھی تو آپ کو ان کا ذائقہ شیریں محسوس ہوا۔ فوراً ڈر گئے اور خیال کیا کہ کہیں یہ بھی شیطان کا مکر و فریب نہ ہو، اور اسی وقت تھوک دیا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ ضعف اور نکاہت کے باعث آپ بے چین ہو گئے اور پھر چند کنکریاں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے وہ کنکریاں بھی شکر میں تبدیل ہو گئیں۔ آپ نے اس شکر کو بھی تھوک دیا اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب نکاہت مزید بڑھی اور برداشت کی قوت نہ رہی تو پھر زمین سے چند کنکریاں اٹھائیں اور منہ میں ڈالیں، وہ بھی شکر میں تبدیل ہو گئیں۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے ہے کہ مجھے تیسری مرتبہ بھی اسی طرح رزق حاصل ہوا ہے۔ اور پھر مرشد پاک نے بھی یہی ارشاد فرمایا
کہ جو کچھ غیب سے ملے اسی سے ہی افطاری کرنا، وہی پاکیزہ رزق ہوگا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت قطب الکتاب نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کہ اس سے افطار کر لیا، اور جو کچھ تمہیں غیب سے روزی میسر آئی وہ پاک اور طیب ہے۔ آج سے تم شکر گنج ہو گئے ہو اور تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔ مرشد کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات شہرت پا گئی اور حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ اس دن کے بعد گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، مزید درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے، اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔